اچھا اللہ تعالیٰ شفا دے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ازمائشوں میں نہ ڈالے، کیونکہ مال اور اولاد جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، تو اسی سے اللہ معاف فرمائے، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو ایسے معاملے میں نہ ڈالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو بیٹا اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا، یہ ازمائش ہوتی ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، زندگی دینے والے کو، موت دینے والے کو، عزت دینے والے کو، ذلیل کرنے والے کو، اس کو رب کہتے ہیں، وہی شفا دیتا ہے۔ محمد جڑا نا مثلا بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، آپ نے کہا تھا اس کو بلا، پچھلی دفعہ بلایا، ابھی پھر لے کے آئے۔ اچھا یار اللہ پاک نے شفا دے، انہوں نے کیتا ہے سارے نے نہیں، علی تے اٹھے نہیں، علی نہیں چل دے، اللہ شفا دے دے۔ نہیں نہیں، اونچی بولیں، یہ بھی ایک بڑا سوال بھائی نے پوچھا ہے جی، کیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو لازمی ہے؟ یہ سوال مجھ سے بھائی نے کیا، تو میں قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دوں گا۔ قرآن کو چھونا منع ہے جب تم ناپاک ہو، قرآن کو پڑھنا قطعی منع نہیں ہے، یعنی کہ بعض بیویاں جو ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے جی ماہواری کی، تو ان کو یہ بعض لوگ روک دیتے ہیں کہ یہ تم نہ قرآن نہ پڑھو، وہ پڑھ سکتی ہیں، چھو نہیں سکتی۔ اسی طرح وضو ہے، اگر آپ پاک سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں تو آپ قرآن کو پکڑ بھی سکتے ہیں، ہاں جنابت میں ہے، اگر جنبی ہیں تو پھر آپ اس کو نہیں چھو سکتے، لیکن پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بسم اللہ قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے نہیں ہے نا؟ تو جب میں نے بسم اللہ کر کے وضو کیا، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، تو قرآن تو میں نے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے ہیں، وضو آپ بعد میں فرماتے، پہلے بستر پر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے۔ آج تو سائنس کہتی ہے نا کہ جب تم جاگو تو ایک دم کھڑے مت ہوا کرو، کم از کم 2 منٹ کے بعد کھڑے ہوا کرو، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے۔ میں یقین جانے ان کلموں کو جب میں نے دیکھا تو 2 سے 2.25 منٹ لگتے ہیں، پھر آدمی اٹھے۔ جی یہ جو ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی وہ بن جاتا ہے جو آخری رکوع آل عمران کا صبح فجر سے پہلے پڑھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رکوع کو پڑھا فجر سے پہلے، جب وہ جاگتا ہے بستر پر یہ پڑھا، تو اس جو دنیا جو اس میں ہے، دنیا و مافیا سے بہتر ہے اس کے پاس، جس نے ایک بار یہ پڑھ لیا۔ اور آپ لوگ جانتے نہیں کہ اس میں کتنی قوت ہے اس آل عمران کے رکوع میں اس وقت پڑھنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وضو وغیرہ فرماتے ہیں جی۔ یہ ایک شیطان سے دور کرنے کے لیے آپ کو، اب ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس پر جن حملہ کرتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس پر دباؤ آتا ہے ہاں جی، سونے سے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے
دیکھیں نا، جب تک اس نے ڈھاسرا نہیں لگایا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر اس نے کمر نہیں لگائی تو اس کو ساری رات بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے اگر ٹیک نہیں لگائی، اگر اس نے ٹیک لگائی، اس کو ایک چوک بھی آ گئی، جوک بھی کیا کہتے ہیں مجھے اس کی اردو نہیں آتی، ہاں جی، ایک اونگ بھی آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمانا ہے بعد میں، کہیں آپ نے فرمایا نہیں کہ بھئی تم وضو کے بغیر نہ پڑھو۔ حیضہ عورت بھی قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اب شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، میں سویا ہوا ہوں، وہ میرے اوپر آ کر چڑھ گیا، میری گردن دبا رہا ہے یا مجھے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، تو میں انہوں کہوں ماما جی ذرا ٹھہرو، میں وضو کر لوں پھر میں پڑھنا ہے جی، پھر میں چپ ہوں، تیری بات نہ آوے، سنیا چپ۔ تو یہ بھی مسئلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے میرا بھائی، دین کے معاملے بھی ہمیں پتہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں تو ان کو ایام شروع ہو گئے، رونے لگی۔ دلیل میں اس لیے دے رہا ہوں، جا کے تحقیق کرو، یہ نہیں کہ میرے باپ نے بتایا، میرے باپ کو میرے باپ نے بتایا، یہ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتا ہوں۔ ہماری تو بد نصیبی ہے، ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑا ہوا ہے، ہم تو اپنے سلسلوں پہ چلتے ہیں، جو ہمارے مفتی نے کہہ دیا وہی مفت ہو گیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس عرصے بعد آئے ہیں تو اب کیا کریں، میں رہ گئی نا عمرہ کرنے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صرف نماز نہ پڑھ اور اپنا نماز نہ پڑھ اور طواف نہ کر، باقی سب کچھ کرو۔ اب وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، سب کچھ کر سکیں، چھونا منع ہے، اس کو چھونا منع ہے۔ تو میرے بھائی یہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کیونکہ قرآن حدیث کو فالو کیا ہی نہیں ہے۔ اب کتنے مسائل ہیں، ایک آدمی ہے بیچارہ وہ پڑھتے نہیں، جی میرا وضو کوئی نہیں، ویسے کسی کو بولو نا آؤ یار نماز پڑھ لو، اور یار کپڑے نہیں ٹھیک، یہی کہتے ہیں نا، تو استنجا کرا کرو نا ہر وقت، ہیں کپڑے کیوں نہیں ٹھیک؟ ابھی بولو نا فلاں جگہ مجرا ہو رہا ہے، بڑے بڑے افسر آ رہے ہیں، کہ کھلو یار جامعہ میں ذرا کپڑے پا کے آنا ہے جی، اور نماز کی باری کپڑے خراب ہو گئے۔ ان چیزوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کرے، ہم سیکھیں، دین کو سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، پھر یہ تم سے بھاگیں گی یہ چیزیں، ورنہ انہیں پتہ ہے یہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ اللہ رسول کی بات کو ہم ایسے اتنا لائٹلی بھی نہیں لیتے ہیں، اور دوسرے کی بات کو فلسفہ سمجھ کے کہتے ہیں جی یہ برنارڈ شاہ نے کہا جی، یہ شیکسپیئر نے یہ بات کہی ہے جی، یہ فلاں کا قول ہے جی، افلاطون کا یہ قول ہے۔ بد نصیبو، تمہیں تو وہ ہستی دی میرے رب نے جو تو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کوئی کرتے ہیں، وہ تو اتنی برکت والی ہستی ہے جس کو رب نے کہا کہ یہ رحمت العالمین ہے، اور تم اس کا نام سن کر ایک بار درود پڑھو اور رب 10 بار تم پر رحمت نازل کرتا ہے، تو تم اگر اس کی ایک بات کو فالو نہیں کرو گے تو تم پر رحمت کہاں آئے گی؟ تمہیں تو سنتوں سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے سنتوں سے، سنت بیان کرو تو تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں یہ فرقہ واریت والی بات نہ کرو یار، ٹھیک ہے سنت تو ہے بخاری میں ہے مگر ہم یہ کرتے ہیں، ہم اصل میں یہ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دل میں ہی تو برا جاننا ہے، انکار تو یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تکلیف اگر آئی ہے اس وجہ سے میں شکر کروں اللہ کا، پھر اللہ سے التجا کروں کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، یا اللہ جو کچھ ہے میرے اعمال ہیں یا رب العالمین مجھے معاف کر دیں۔ اکیلے میں وہ کہتا ہے یہ نہیں لوکاں جلان کردہ پھر، وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے تو ساری زمین آسمان بھر کے لے آ گناہوں سے، بس ایک بار مجھے سچے دل سے کہہ دے مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ وہ تو اتنا زبردست انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین ہے کہ میں سارے بخشنے والوں سے بڑا بخشنے والا ہوں۔ تو اس کی طرف رجوع کرنے کا آسان طریقہ سورہ فرقان 70 نمبر آیت اللہ فرماتے ہیں جا کر 70 نمبر آیت سورہ فرقان کی پڑھ لیں، جس نے توبہ کی، عمل صالحہ کی اور مجھ پر ایمان لایا میں اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ سارے معاملہ درست کر دے گا۔ یہ مت کو یار ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، میرے حساب سے سب سے بڑی غلط بات یہ ہے
کہ اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ مجھ پر جو بھی وبال آیا، بیماری کی صورت میں، مال کی صورت میں، جان کی صورت میں، کسی صورت میں، جب میں یہ اللہ سے کہنا شروع کر دوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم تو کتے کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، آگے بیٹھا ہوا کتے کے پیچھے لگانے والا، اور تیرا کان کتا لے گئی، اپنے اعمال نہیں دیکھنے۔ ہاں جی، بس جی مجھے جادو کر دیا پھپھی نے، خالہ نے، آگے وہ بھی بدبخت کہتا ہاں صاحب چیخ آندھی پئی ہے تیری پھپھو، اب ساری زندگی پھپھو دے نال لڑائی کر دے رہو۔ وہ اپنے اعمال پر آؤ، اپنے اعمال پر، کہ میں نے کچھ کیا ہے، میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے، میرے دیکھنے سے کسی کو اذیت ہو گئی ہے، میرے کرنے سے کچھ ہو گیا ہے، اللہ کی قسم اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، تمہارے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے۔ یہ اتنے بے خوف مت ہو جاؤ کہ جو مرضی کرتا پھروں، پھر شیطان کہندا یار دیکھی جاسی کلمہ دے تو پڑھے ہی ہے نا۔